إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما صح عنه: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز اور موقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے نماز سے متعلق گفتگو کی گئی اور آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی کہ نماز ایک مسلمان کا بالکل لازمی امر ہے۔ قرآن اور حدیث کے نصوص کو اگر ہم پڑھیں تو بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات سامنے کھل کر آتی ہے کہ جہاں نماز نہیں وہاں اسلام کا تصور نہیں۔
اور جہاں اسلام ہے وہاں نماز ہے۔ بغیر نماز کے مسلمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور بڑی صراحت کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، کوئی بھی نصیب نہیں اس کا اسلام میں۔ اس لیے نماز ایک مسلمان کے لیے بالکل لازمی جز ہے، اور ایک مسلمان کو اپنے معمول میں، اپنے شب و روز میں، اپنے صبح و شام میں ایسے ہی نماز کو شامل کر لینا چاہیے جیسے کھانا کھائے بغیر ہم سکون سے نہیں رہ سکتے، نیند لیے بغیر ہم اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ جب سونے کا وقت ہوتا ہے، جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، جب پینے کا وقت ہوتا ہے تو کیسے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور حالت یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی کہیں بھی رہے گا، کیسی بھی جگہ وہ اس کو ملے تو وہاں نیند ضرور لے لے گا۔ حرام چیزیں بھی اس کے سامنے آ جائیں تو جب اس کو شدت کی بھوک لگتی ہے تو کیا خراب ہے اور کیا حرام ہے اس کو سوچے بغیر وہ چاہتا ہے کہ میرے پیٹ میں 2 لقمہ کیسے جائے۔ اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں ہماری عادت ہونی چاہیے نماز کی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارے بدن میں جیسے بے چینی سے محسوس ہونے لگے، گھبراہٹ سے محسوس ہونے لگے، اور ہم پریشان ہو جائیں کہ کب میں 4 رکعت 2 رکعت نماز ادا کر لوں کہ مجھے سکون مل جائے۔ میرے بھائیوں، اس نماز کی ادائیگی سے ہماری زندگی میں کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، کچھ اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، کچھ اس کا رزلٹ آتا ہے۔ آج کے خطبہ میں ان میں سے کچھ اہم اثرات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ آدمی مسلمان ہے، ایمان والا ہے۔ آپ نے سورۃ المومنون کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ ابھی مومن کون ہے بھائی؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا، کہ چاند تارے چھپے ہوئے جھنڈوں کو گلیوں اور کوچوں میں لہرانے والا، کہ مختلف اوقات میں مختلف ذرائع سے اپنے ایمان کے اظہار کی جرات کرنے والا۔ نہیں، مومن تو وہ ہے جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور وہاں پر 6-7 صفات بیان کی جس میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کو کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہونے دیتے۔ کام اپنی جگہ پر، تجارت اپنی جگہ پر، سیاست اپنی جگہ پر، تعلیم ایجوکیشن اپنی جگہ پر، ان ساری چیزوں سے وہ نماز کو متاثر نہیں ہونے دیتے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر اس کے اصول و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ مومن کی ایک اہم صفت ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ ابراہیم میں قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں۔
اللہ تعالیٰ منافقوں سے اور کافروں سے نماز قائم کرنے کے لیے نہیں کہتا ہے، اس لیے کہ ان کے لیے پہلے شرط ہے کہ وہ ایمان لائیں۔ اب جو بندے ایمان لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں کہ نماز قائم کریں۔ نماز یہ ایمان کی علامت ہے، نماز یہ پکا اور سچا مسلمان ہونے کی علامت ہے، نماز یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ کل آپ جنت میں ضرور بضرور جائیں گے، اور جہنم میں اگر کسی کوتاہی کی وجہ سے گئے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا۔ چنانچہ اس حدیث کو پڑھ کر کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ واقعی جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو ایمان میں تازگی سی محسوس ہوتی ہے اور نماز قائم کرنے میں ہمت آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے گا تو بہت سارے لوگ جہنم میں ایسے ہوں گے کہ جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں، عقیدہ والے ہیں، لیکن کچھ غلطی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یا انبیاء کی شفاعت سے، فرشتوں کی شفاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کا ارادہ کرے گا اور فیصلہ کرے گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ جہنم میں کسی ایسے آدمی کو نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکال دے گا۔ فرشتوں کو کہے گا جاؤ جہنم سے ان سارے بندوں کو نکال دو جو توحید والے ہیں اور ایمان والے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکالو۔ فرشتے جائیں گے نکالنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے کہ ان کے دل میں ایمان ہے؟ فرشتے تو عالم الغیب ہے نہیں، وہ تو جانتے نہیں بھائی ایمان کا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے، تو اب ہم پہچانیں گے کیسے؟ تو حدیث میں بیان کیا گیا کہ وہ جا کر کے ان لوگوں کو جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جن کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جایا جائے گا، وہ ان کو نماز کے نشانات سے پہچانیں گے۔ پیشانی، یہ ہاتھ، یہ گھٹنے، یہ پیر جو نماز میں ٹکتے ہیں، یہ قیامت کے دن چمکیں گے، یہ چمکیں گے قیامت کے دن میرے بھائیوں۔ اس نشانی سے پہچانیں گے اور ان کو سب کو نکالیں گے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں کہ اگر نماز پڑھنے کی نشانی اس کے بدن پر، اس کے چہرے پر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہوتی ہے حدیثیں اور ایک ہوتی ہے آیتیں اور ایک ہوتا ہے ہمارا معاشرہ اور سماج۔ ہمیشہ میرے بھائیوں اس بات کو آپ کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاشرہ اور سماج کہیں بھی چلے جائے، معاشرے کے 99% لوگ گمراہ ہو جائیں، آج شرک کرنے لگیں۔ آج آپ دیکھیں گے سیاست کے میدان میں کوئی گنپتی کی مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر فوٹو کھینچا رہا ہے، تو کہیں کوئی دیا جلا رہا ہے، تو کہیں کچھ کر رہا ہے۔ کچھ بھی کریں، توحید توحید ہے اور قیامت تک توحید رہے گی۔ شرک کرنے والا شرک کر رہا ہے، کفر کرنے والا کفر کر رہا ہے۔ میں تو تعجب کرتا ہوں کون سا ایمان آپ کے اندر اللہ نے دیا ہے اور کون سا ایمان ہے کہ آپ مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے تصویریں کھنچاتا ہوں۔ افسوس ہے ایسے ایمان پر اور افسوس ہے ایسے اسلام پر میرے بھائیوں۔ کون سا اسلام ہمارے اندر ہے؟ جن مورتیوں سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے کیونکہ یہ شرک کا ذریعہ ہیں، یہ شرک کا اڈا ہے۔ ان مورتیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مسلمان فوٹو کھنچانے کو فخر کی بات سمجھتا ہے،
ارے فخر کی بات تو توحید ہے، فخر کی بات تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فخر کی بات تو یہ ہے کہ لاکھ برائی ہے، لاکھ گناہ ہیں، لاکھ غلطیاں ہیں، سر سے لے کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا۔ یہ فخر کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، معاشرہ کدھر بھی جائے 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں کہہ دیا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ حق آپ کے رب کی جانب سے ہے، دل کہے تو مانو، دل کہے تو نہ مانو، کوئی زور زبردستی نہیں میرے بھائیوں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ حق کلیئر ہے، صاف ہے حق کا راستہ۔ اگر دل کہتا ہے تو نمازیں پڑھو، دل کہتا ہے تو ایمان لاؤ، دل کہتا ہے توحید کو اختیار کرو، اور دل کہتا ہے جاؤ کفر میں۔ اللہ رب العزت نے بالکل ڈھیل دی ہے، چھوٹے رکھے رب العزت نے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان، معاشرہ اور سماج کتنا بھی برائی کا شکار ہو جائے، آج جھوٹ عام ہو گیا معاشرے میں، وعدہ خلافی عام ہو گیا معاشرے میں، ظلم عام ہو گیا معاشرے میں، تو کیا کہہ دیں گے جھوٹ جائز ہے؟ کیا کہہ دیں گے وعدہ خلافی کوئی جرم نہیں ہے؟ کیا کہہ دیں گے ظلم کوئی گناہ نہیں ہے؟ گناہ ہے، گرچہ ہم کتنا زیادہ اس گناہ کے شکار ہو جائیں میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ نماز پڑھنا یہ اس بات کی علامت ہے۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث خطبہ کے شروع میں پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے یہ ہماری نمازیں پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلہ کا استقبال کیا، واکل ذبیحتنا، اور ہمارے ذبیحہ کو حلال سمجھا اور کھایا، فذلک المسلم، فذلک المسلم۔ آپ سے مسلمان کی تعریف پوچھیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، تو آپ کچھ بھی تعریف کیجئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنیے، جو ہماری یہ نمازیں پڑھے گا یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور وعدہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی اور اس کا وعدہ ان مسلمانوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ رب العزت نے جو نمازیں فرض کی میرے بھائیوں ان کو ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو ہمارے احباب نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کی بشارت دی ہے، اور نماز کی فضیلت پر موجود ساری حدیثیں ہمیں اور آپ کو اسی کی طرف لے جاتی ہیں، اور کتنا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ آپ اس کو تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی تھی 50 وقت کی، ابو موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر اللہ تعالیٰ نے نمازیں کم کی، 5 5 5، یہاں تک کہ 5 تک آ گئی بات، 50 سے 5 تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور کم کرا لو، 5 بھی زیادہ ہو جائے گی، مجھے تجربہ ہے، میں لوگوں کے بیچ سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں 5 سے بھی کم کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس خلاص، اب اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤ اور اپنی امتیوں کو بھی خوشخبری دے دو کہ میں نے 50 کو 5 تو کر دیا ہے، لیکن پڑھو گے تو ثواب 50 کا ملے گا۔ اب اس سے بڑھے اگر کوئی فضیلت ہو سکتی ہے تو سوچو آپ، اور تصور کرو کتنی بڑی محرومی ہے ہمارے ان بھائیوں کی جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے آپ 50 وقت کا ثواب لیجئے۔ اتنی بھی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، آپ کے اندر یہ تب بھی جوش نہیں آتا ہے، آپ کے اندر تب بھی جذبہ نہیں آتا ہے، تو میرے بھائیوں اس میں بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے بندو، نماز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آج ہم اور آپ بہت پریشان ہیں، اور بیماریاں، ٹینشن، غم، فکر، بے چینی، اضطراب، الجھن، یہ ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جیسے تھوڑی سی عمر ہوتی ہے،
آدمی ٹینشن کا شکار، غم کا تشار، کبھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کبھی اٹیک آ گیا، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ نماز یہ سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، راحت کا ذریعہ ہے۔ آپ نماز پڑھ کر کے تو دیکھیے، آپ نماز پڑھ کر کے دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے اس میں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا؟ ہمارے کچھ بھائی پیدا ہوئے تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو جب نماز پڑھیں گے امام صاحب سلام پھیریں گے تو اٹھا کر کے آنکھ کو لگائیں گے۔ یہ کون سی پاگل پنی ہے؟ جس ذات نے یہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، کیا اس نے کبھی انگلیوں پر لگایا، اپنے انگلیوں آنکھوں پر پھیرا؟ کیا صحابہ کرام نے پھیرا؟ ارے عقلیں کہاں جاتی ہیں آپ کی؟ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے اطمینان ملتا ہے، اس سے بے چینی دور ہوتی ہے، اس سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ آپ کی آنکھیں کیسے کسی اچھی چیز کو دیکھ کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی، کہتے ہیں آپ کی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، میرا بیٹا ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ پڑھ لیا، ماشاءاللہ میرے بیٹے نے یہ کام انجام دیا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بڑا اچھا لگا، بڑی خوشی ہوئی آپ کو۔ یعنی نماز پڑھ کر کے انسان کو خوشی ہوتی ہے اور اس کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے بلال چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان کہو نماز پڑھا جائے۔ یا بلال قم فاذن بالصلاة ارحنا بها، اے بلال چلو اذان کہو، نماز پڑھتے ہیں، ذرا سکون تو ملے، راحت ملے، نماز سے سکون میسر ہو۔ میرے بھائیوں، آج جو بے چینی اور گھبراہٹ اور الجھن ہم میں سے ہر فرد کے ساتھ لگتا جا رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ نماز میں آئیے، آپ کو سکون میسر ہوگا، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو اطمینان ملے گی۔ تو نماز راحت کا، سکون کا، اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اور نماز میرے بھائیوں اس بات کی بھی علامت ہے کہ آدمی نفاق سے محفوظ ہے، آدمی نفاق سے محفوظ ہے۔ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی یہ اس بات کی علامت ہے کہ نفاق سے محفوظ ہے، آدمی منافق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ بہت بڑی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اثقل الصلاة علی المنافقین العشاء والفجر، منافقین پر سب سے زیادہ جو نماز بھاری ہوتی ہے وہ عشاء کی ہے اور فجر کی ہے۔ یعنی اگر یہ دو نماز بھاری ہو جائیں تو یہ منافق کی علامت ہے، اور اگر ہمارے اوپر پانچوں نماز بھاری ہو جائے تو منافق ظہر پڑھتے تھے، عصر پڑھتے تھے، مغرب پڑھتے تھے، کیونکہ یہ تینوں نمازیں اجالے میں پڑھی جاتی ہیں، روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، آدمی دیکھتا ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہے۔ اور منافقین دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، چونکہ ان کا ایمان نہیں تھا۔ یراؤن الناس، جہاں اندھیرا ہوا عشاء کی نماز اندھیرے میں، فجر کی نماز اندھیرے میں غائب، کیونکہ اب یہاں دکھانے کا مسئلہ نہیں نا، اب اندھیرے میں کون آیا کون نہیں آیا نہیں پتہ چلتا ہے، تو وہاں غائب ہو جاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے مشکل نماز ان کو عشاء اور فجر کی لگتی ہے۔ اب اگر ایک آدمی پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہو تو اس کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے منافق کہیں۔ تو اگر ہمارے اوپر نعوذ باللہ پانچوں وقت کی نمازیں بھاری ہوں تو ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے نفاق سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے جو صحابہ کرام تھے نا، بیمار ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ لقد یحاد الرجل بین الرجلین، ایک آدمی کو دو آدمیوں کے بیچ میں گھسیٹ کر لے جایا جاتا تھا، یہاں تک کہ جماعت میں صف کے بیچ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ اس جماعت سے نہیں پیچھے رہتا ہے مگر وہی جو پکا منافق ہے۔ اب اگر جماعت سے پیچھے رہیں تو منافق کی علامت، اور اگر نماز ہی نہ پڑھے تو میرے بھائیوں
اللہ کے بندوں، نفاق سے حفاظت کی علامت ہے یہ، اور اسی طریقے سے نماز ہمارے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں اس تعلق سے ہیں کہ ایک نماز دوسرے نماز کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کا ذریعہ ہے، جب کبیرہ گناہوں سے انسان بچے۔ اور اس مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مثال سے سمجھایا۔ کیسا سمجھایا؟ صحابہ کے بیچ میں نکلے اور کہا، اے صحابہ یہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے گھر کے باہر آس پاس کوئی ندی ہے، کوئی دریا ہے، کوئی تالاب ہے، کچھ ہے، اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہے، 5 مرتبہ اس میں نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا، تو 5 مرتبہ نہائے گا تو کہاں میل کچیل؟ یہاں 1 مرتبہ نہاؤ تو الحمدللہ آدمی صاف رہتا ہے، فریش رہتا ہے، 5 مرتبہ نہا رہا ہے۔ تو کہا صحابہ، اے صحابہ، جو آدمی 5 مرتبہ نمازیں پڑھتا ہے اس کی مثال بھی ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں چھوڑتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندو، یہ نماز ایک بہت اہم نسخہ ہے، علاج ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں موجود ہیں، جھوٹ بولتا ہے آدمی اور کچھ کرتا ہے آدمی، تو یہ نماز انشاءاللہ کل آپ کو اس برائی سے بھی روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز آپ کو بے حیائی سے، منکر سے، غلط باتوں سے روک دینے والی چیز ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیے، واللہ یہ نماز قرآن کے بیان کے مطابق آپ کو دوسری برائیوں سے روک دے گی میرے بھائیوں۔ تو نماز برائیوں سے روکنے والی بھی ہے، اور اسی طریقے سے نماز یہ ذریعہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو۔ آج ہم کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کی بہت سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو نماز کے قائم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے بندو، شیطان تو پیچھے لگا ہی ہوا ہے، مختلف قسم کی وسوسے ہمارے ذہنوں میں ڈالے گا تاکہ ہم کو نمازوں سے دور کرے، لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کیجئے، یہاں تک کہ ہم سب اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں اور اللہ رب العزت کے انعامات اور اکرامات کا سلسلہ شروع ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم والجواد الکریم ملکم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين وكن لهم عونا ونصيرا۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔